السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آڈینس، ایک اور ویڈیو ان مولوی صاحب کے لیے ذرا ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک اور ولی اللہ وہ سحری کے وقت اٹھ کے نہر کے قریب چلے جاتے اور مسلح چوڑا لمبا بچھا کے دریا کی لہروں پر کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر، تو پانی دائیں بائیں سے گزرتا، وہاں پانی جامد ہو جاتا تھا اور وہ آہستہ سے نماز پڑھتے، اور جب لہریں ٹکراتی تھی اور آواز آتی تھی تو اس پہ بھی وہ ذکر کی لذتیں محسوس کرتے تھے۔ جی جناب، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ اب میرا ان مولوی صاحب سے اگلا سوال، علمی کتابی بات نہیں، صرف اور صرف ان سے سوال، تو بھائی جان پانی پہ کون سی نماز ہوتی، اور پانی پہ پڑھنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سا حکم فرما دیا قرآن مجید میں۔ میں کوئی فلاسفر نہیں، کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت کی مجھے بھی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ کتنی آسان سی بات ہے، اور پانی پہ جا کے نماز پڑھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور پھر دوسری بات کہ نماز وہ پڑھیں اپنے لیے، اور ان کے جو اثر انداز ہونا ہے، جو ان کی پرسنالٹی پر جو فزیکلی اثرات ہونے ہیں، وہ ان کی بیوی کے ہوں۔ بھائی یہ کون سا کمیونیکیشن سسٹم ان بابے کی سٹوری میں رکھا ہوا ہے؟ آپ بتائیے، ان باتوں کے جواب مجھے ذرا تعلیمی دیجئے گا، کچھ پڑھے لکھے جواب دیجئے گا کہ آخر ایسا کون سا کمیونیکیشن سسٹم ہے؟ اور پھر وہی بات کہ اس سٹوری سے ہمیں اسلام پر اور راہ حق پر جانے کی کیا وجہ ملتی ہے؟ کیا اس کہانی شریف میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کو سن کر میں متاثر ہو کر راہ حق اختیار کر جاؤں؟ اگر میں راہ حق کی طرف نہیں ہوں تو کیوں ہمیں سٹوریوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ یہ سوال تم سے ہے۔ اللہ کرے میری یہ ویڈیو چلتی چلاتی، گھومتی گھماتی ان مولوی صاحب کے پاس پہنچ جائے، اور میرا ان سے سوال ہے، اور ان کے پاس قیامت تک ٹائم ہے، اور ان کے لیے ایک پھکی بھی ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اگلی گل تانوں تے اینوں خاص طور تے پتا جے۔